بلند و بانگ انداز میں ہاشمی صاحب بتایا کہ کیوں ناراض ہیں آپ، کتنا ناراض کریں گے اپنے اتحادیوں کو، انہوں نے وہ کر دکھایا جو آپ نہ کر پائے، اور یہ ایک لاوا ہے جو پک رہا ہے بلاول صاحب کے دل میں، آپ کیوں ان کو آزما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مونا، میں نے بڑے غور سے سنا کھوڑو صاحب کی باتوں کو، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے اتحادی کوئی پہلا پاکستان کی اتحادی حکومت نہیں، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور اتحادیوں میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور منا بھی لیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب اور پرائم منسٹر شہباز صاحب کے ساتھ آپس کے بہت اچھے رشتے ہیں اور یہ چیزیں ریزالو ہوں گی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ سندھ سے جو بینچ میں لوگ ہیں ان میں سے بیشتر لوگ شہری سندھ کے ہیں، تو ہم نے کبھی تفریق نہیں کیا شہری اور دیہی میں، اور یہ تفریق جو ہے ہم نے نہیں کیا ہے، یہ جوڈیشل سسٹم کے تحت ہوا ہے۔ اس میں ہماری گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ جو لوگ یہاں سے ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ میں گئے اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وہ عمل دخل جو تھا انیشل ثاقب نثار صاحب کا تھا، جب انہوں نے یہاں سے منیب اختر صاحب کو ایلیویٹ کیا تھا، اور یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ جو سینئر ترین اس وقت جج تھے ان کو لیتے، مگر انہوں نے جونیئر جج، یہ جو زہر تھا یہ ثاقب نثار کے دور کا تھا جو انہوں نے بویا تھا ہمارے سسٹم میں، اس سے ہماری جوڈیشری کو بھی کافی نقصان پہنچا، اور ہمارے جو پولیٹیکل جو یہ کہ باقی پھر نہال صاحب آپ نے نزلہ ڈال دیا ثاقب نثار صاحب پہ، جن کو ریٹائر ہوئے ہوئے بھی ایک عرصہ دراز گزر گیا، تو آپ لوگ درست کر دیں۔ اس کے بعد جو سسٹم اپنایا گیا اس میں سینئر موسٹ کو رکھا گیا، اور پھر عقیل عباسی صاحب یہاں سے گئے اور دیگر لوگ گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سندھ کے مائناز جج ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اب جو 32 ججوں کا ایک نیا وہ بنایا گیا کورم، اور اس میں کوئی نئے 15-16 ججز صاحبان کا ایلیویشن ہوگا، تو اس میں یقیناً اس چیز کو مد نظر رکھا جائے گا، اور ہمارے یہاں بہت قابل اور ماہر ججز ہیں۔ اس سے پہلے بھی دیکھیے جب نعمت اللہ پوٹو صاحب اور شفیع صاحب کا نام دیا گیا تھا تو ہم نے اعتراض نہیں کیا تھا کسی بھی، سب سے زیادہ اعتراض جوڈیشری سے لوگوں نے کیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں اس کو ہم مد نظر رکھیں گے اور آئندہ ہم اس طرح کی چیز نہیں ہونے دیں گے۔ جہاں تک پی ایس پی کا تعلق ہے اور دیگر چیزوں کا، تو ابھی بہت ہماری حکومت کی عمر بہت چھوٹی سی ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اس کو ایڈریس کریں گے، اور آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں بھی جب بھی محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے یا شہباز صاحب بھی وزیر اعظم ہے تو سندھ کو بڑا ایکسٹرا فوکس کیا جاتا ہے۔ آپ نے تھر کول کے معاملے میں دیکھا ہوگا ہم نے بہت زیادہ اس پر توجہ دی، پھر جہاں پہ پنجاب اور کے پی میں موٹر وے بنایا جا رہا تھا وہاں سے سکھر ملتان بنایا گیا، اور اب الحمدللہ سکھر حیدرآباد بن رہا، اور کراچی حیدرآباد کو بھی ہم دوبارہ ریوزٹ کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ جو سندھ میں جو سب سے بنیادی چیز تھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، اس کو ٹھیک کرنے میں محمد نواز شریف صاحب نے اپنا تاریخی کردار ادا کیا۔ یہاں پہ کراچی میں جو ہماری گرین برڈ سسٹم ہے وہ میں شکر گزار ہے کہ بعد میں پیپلز پارٹی نے بھی اس کو کام کو انیشیٹ کیا، جو ریڈ لائن اور اورنج لائن ہے، محمد نواز شریف کے دور میں گرین لائن کا انیشیٹ ہوا، اور بہت سارے ایسے منصوبے ہیں جو محمد نواز شریف صاحب کے دور میں یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے میاں صاحب جو ہیں ہمیشہ سندھ کو اور کراچی کو پرائیورٹائز کرتے ہیں، تو اتنی مایوسی نہ رکھی جائے پیپلز پارٹی کی طرف۔